ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں؟ جب ہوتے ہیں اور یقیناً ہوتے ہیں تو ہمیں ان اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو اعمال گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال یہ ہیں: نمبر 1، نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرے رہنا۔ نمبر 2، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر مسجد جانا۔ اور نمبر 3، دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا۔ کامل وضو سے مراد ہے سنت کے مطابق وضو کرے۔ جو شخص ان اعمال کا اہتمام کرے گا وہ زندگی بھی خیر و عافیت میں گزارے گا، موت بھی خیر و بھلائی میں آئے گی، اور وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ ہم لوگ اذان سننے کے باوجود بھی اپنی مصروفیات اور کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور غفلت کی وجہ سے کتنی بڑی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہاں تک بخاری کے الفاظ ہیں، اور ایک روایت میں ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ کتنی مختصر سی دعا ہے، چند سیکنڈ لگے، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اور پھر اذان کے بعد کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کو آباد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا معنی جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرنا، مسجد میں ذکر، تلاوت، قرآن حدیث کے حلقے قائم کرنا تاکہ مسجد اعمال کے ساتھ آباد رہے۔ ایک مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے مسجد سے کم از کم اتنا تعلق ضرور ہو کہ وہ 5 وقت مسجد میں اللہ کے دربار میں حاضری دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ابن حبان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جو شخص پیدل چل کر مسجد میں آئے گا تو اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہوا آئے گا، اور مسجد میں آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔